دولت کدہ دیکھتے ہی دیکھتے ماتم کدہ بن گیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں مظفر پور کے سندیسیوں کے لیے یہ دوسرا بڑا جھٹکا تھا جس نے ان کے دل و دماغ کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ سب سے زیادہ غمگین اور جگر فکار اونچی حویلی میں رہنے والے لوگ یعنی چودھری حفیظ اللہ اور اس کے خاندان کے دیگر افراد تھے، کیونکہ صرف 2 ماہ کے وقفے سے ہی یہ ہوش و خروش کے پرچے اڑا دینے والا دوسرا بم بھی اسی حویلی پر گرا تھا۔ اونچی حویلی کے اندر احرام مچا ہوا تھا تو باہر پورے فرید پور کی حالت بھی درگرو تھی۔ سننے والوں نے اس خبر کو اپنی سماعت کا دھوکہ سمجھا اور دیکھنے والے اس خونچا اور دل خراش حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے، مگر وہی بات کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور لوح محفوظ پر مرقوم الفاظ کو ٹالا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے تبدیل کرنا ممکن ہے۔ 2 ماہ قبل چودھری وزیر بیگم چل بسی تھیں اور اب اونچی حویلی کی بہو عروج کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ میں اس وقت جائے واردات پر موجود تھا۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کے ایک تھانے میں تھی۔ فرید پور نامی وہ گاؤں میرے تھانے کے شمال مشرق میں صرف 1 میل کے فاصلے پر واقع تھا، لیکن میں نے بھی جس ثانی کا ذکر کیا ہے وہ فرید پور سے باہر ایک کچے رستے پر وقوع پذیر ہوا تھا۔ مذکورہ کچا راستہ مظفر پور اور موضع شیر گڑھ کو آپس میں ملاتا ہے۔ یہ لگ بھگ 3 میل کی دوری تھی اور قتل کی وجہ سے یہ واردات کم و بیش اس کے وسط میں ہوئی تھی۔ مجھے جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی میں کانسٹیبل محمد ہاشم کے ساتھ موقع واردات پر پہنچ گیا تھا۔ اس وقت سہ پیر کے 4 بج رہے تھے۔ فروری کا مہینہ اپنا نصف سفر طے کر چکا تھا، لیکن ابھی تک فضا میں ٹھنڈک کا راج تھا۔ موسم پوری طرح کھلا نہیں تھا۔ بہرحال میں جائے وقوع کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ تحرے قتل کی ایک لرزہ خیز واردات تھی۔ چودھری حفیظ اللہ کی بہو عروج کے بڑے بھائی مشتاق اور کوچوان اللہ دتا کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق مشتاق اپنی بہن عروج کو لینے شیر گڑھ سے فرید پور آیا تھا۔ ایک رات اونچی حویلی میں گزارنے کے بعد اگلی صبح یعنی آج لگ بھگ 10 بجے وہ عروج کے ساتھ ایک ٹانگے میں بیٹھ کر اپنے گھر واقع شیر گڑھ کی جانب روانہ ہوا تھا۔ اونچی حویلی والے یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ لوگ بخیر و عافیت اپنی منزل پر پہنچ گئے ہوں گے، لیکن اس وقت ان کا اطمینان غارت ہو گیا جب کھیتوں میں کام کرنے والے کرامت علی نامی ایک مزدور نے آ کر اس سنگین واردات کی اطلاع دی۔ کرامت علی فرید پور ہی کا رہنے والا تھا، اس لیے وہ حویلی کے عالیشان ٹانگے اور ان 3 لاشوں کو بآسانی پہچان گیا تھا۔ عروج، مشتاق اور اللہ دتا کی لاشیں کمپرسی کی حالت میں کچے راستے کے کنارے پر پڑی تھیں۔ ان کے بدن لہو لہو ہو رہے تھے۔ انہیں کسی تیزدھار بریچے سے قتل کیا گیا تھا۔ ان آلات غارت گری کو ایسی سفاکی سے استعمال کیا گیا تھا کہ وہ تینوں بد نصیب اپنا دفاع نہیں کر سکے تھے اور حملہ آوروں نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے ساتھ ہی بریچوں اور نیزوں کی انیوں سے ان کے جسموں کو گوٹ ڈالا تھا۔ میں نے حملہ آوروں کے الفاظ اس لیے استعمال کیے ہیں کہ مقتولین کی لاشوں کی ناقابل بیانت حال دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والی واردات کے ذمہ دار 1 سے زیادہ افراد تھے۔ جس ٹانگے پر سوار ہو کر وہ تینوں اونچی حویلی سے روانہ ہوئے تھے وہ لگ بھگ 1 پلانگ کے فاصلے پر کھیتوں کے بیچ کھڑا تھا۔ گھوڑا ابھی تک ٹانگے میں بندھا ہوا تھا۔ میں نے مقتولین کی لاشوں کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد مذکورہ ٹانگے کا بغور جائزہ لیا۔ ٹانگے کی اگلی اور پچھلی دونوں سیٹیں خون آلود تھیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ عروج، مشتاق اور اللہ دتا کو ٹانگے پر ہی قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی لاشوں کو کچے راستے کے کنارے پھینک کر ٹانگے کو کھیت کے اندر پہنچا دیا گیا تھا۔ شکیل گرب قاتلوں کی یہ حکمت عملی فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اگر وہ بدبخت ٹانگے کو
وقوع پر بھی کھڑا رہنے دیتے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کی تو سورج مغربی افق پر جھک چکا تھا۔ میرے حکم پر ایک ٹانگے کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ چودھری حفیظ اللہ اور اس کا بیٹا چودھری سمیع اللہ بھی وہاں موجود تھے۔ مقتولہ عروج سمیع اللہ کی بیوی تھی۔ جب میں مذکرہ تینوں لاشوں کو ٹانگے پر رکھوا کر کانسٹیبل محمد ہاشم کی نگرانی میں ضلعی اسپتال بھجوانے لگا تو چودھری حفیظ اللہ نے مجھ سے کہا، ملک صاحب کیا یہ سب ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے چودھری صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ قانونی کارروائی کا حصہ ہے، مگر اسپتال میں تو مردوں کی چیڑ پھاڑ کی جاتی ہے۔ چھوٹے چودھری سمیع اللہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابھی 4 ماہ پہلے ہی تو عروج سے میری شادی ہوئی تھی۔ وہاں پر تینوں انسانوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھیں جنہیں بحرمے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، لیکن چھوٹے چودھری کو صرف اپنی بیوی کی لاش کے پوسٹ مارٹم کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں اس سے کوئی سخت بات کرتا۔ سمیع اللہ، مجھے تمہارے دکھ اور اس عظیم تر نقصان کا احساس ہے، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ جس طرح جائے واردات کی کارروائی ضروری ہے، بالکل ویسے ہی ان لاشوں کا پوسٹ مارٹم بھی قانون کا تقاضا ہے، اور میں اپنی اس فرض سے مجبور ہوں، کیونکہ یہ 3 انسانوں کی طبی موت کا معاملہ نہیں بلکہ ایک لرزانخیز واردات کا قصہ ہے۔ کسی شیطان صرف شخص نے بلکہ اشخاص نے آپ کی بیوی، سالے اور کوشوان کو بہنامہ انداز میں موت کے منہ میں دھکیلا ہے، لہذا پوسٹ مارٹم تو ہر صورت ہوگا۔ لمحاتے توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر بڑے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، چودھری صاحب کیا آپ نے شیر گڑھ والوں کو اس ثانیے کی اطلاع کر دی ہے؟ جی ہاں تھانے دار صاحب، وہ عصابت میں گردن ہلاتے ہوئے پرسمردہ لہجے میں بولا، میں نے اپنی 2 بندوں کو گھوڑوں پر ادھر بھیجا ہے، اب تک وہ لوگ شہر پہنچ گئے ہوں گے۔ چودھری یعقوب احمد کے تو صرف 2 ہی بچے تھے، عروج اور مشتاق۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرا کلیجہ کانپ جاتا ہے کہ شیر گڑھ کی بڑے حویلی میں اس خبر سے جو قیامت ٹوٹے گی وہ یعقوب احمد اور اس کی بیوی ممتاز کا کیا حشر نشر کرے گی۔ وہ بیچارے تو ایک پل میں بے اولاد ہو گئے۔ چودھری صاحب، میں نے حفیظ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، اس وقت اپنی اونچی حویلی میں آپ کی موجودگی زیادہ ضروری ہے۔ آپ دونوں باپ بیٹا گھر جائیں، میں یہاں کے معاملات کو نپٹانے کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں، پھر اس ثانیے پر بیٹھ کر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ میری بات چودھری حفیظ اللہ کی سمجھ میں آ گئی۔ سمیع اللہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے میری بات کی توثیق کر دی۔ ابا جی، تھانے دار صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، آپ کی طبیعت بھی آج کل گرم نرم چل رہی ہے، آپ کو حویلی جا کر آرام کرنا چاہیے، میں ہوں نا یہاں پر۔ چودھری حفیظ اللہ اپنے نمک خواروں کی معیت میں اپنی اونچی حویلی کی جانب روانہ ہو گیا تو میں اپنے کام میں لگ گیا۔ سب سے پہلے میں نے کانسٹیبل ہاشم کو لاشوں کے ساتھ سرکاری اسپتال جانے کا حکم دیا۔ پھر وہاں پر موجود افراد سے پوچھ تاچھ کرنے سے پہلے میں نے چھوٹے چودھری سمیع اللہ سے پوچھا، چودھری صاحب آپ کی شادی کو صرف 4 ماہ ہوئے ہیں، اگر عروج کو شیر گڑھ جانا ہی تھا تو آپ کو اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا، آپ نے اپنی بیوی کو اکیلے کیوں بھیج دیا؟ عروج اکیلی نہیں، اپنے بڑے بھائی مشتاق کے ساتھ گئی تھی تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ مشتاق کل ہی یہاں آیا تھا، اس نے بتایا کہ عروج کے باپ یعنی میرے سسر چودھری یعقوب کو اپنی بیٹی کی بہت یاد آ رہی ہے، اس لیے ہفتہ 10 دن کے لیے عروج کو شیر گڑھ بھیج دیا جائے، آگے ویسے بھی الیکشن کا سیزن شروع ہونے والا ہے۔ چودھری یعقوب صاحب سیاست کے پرانے کھلاڑی ہیں اور انتخابات میں نہ صرف حصہ لینا بلکہ جیتنا بھی ان کی عادت ہے، اور اس عادت کو اپنا مان کہتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو تھما اور ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد بولا، مشتاق اپنی اکلوتی بہن عروج کو لینے ہی آیا تھا، میں گزشتہ روز سے بیمار ہوں، رات بھر تیز بخار ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی مجھے موشن بھی ہو رہے تھے، تو میں ان لوگوں کے ساتھ شیر گڑھ جانا چاہتا تھا، لیکن ابا جی نے سختی سے منع کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، لہذا مجھے گھر میں آرام کرنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ہم پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز بھیگ گئی۔ میں نے تسلی دینے والے انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھا
اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، ہونی کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا، آپ کی زندگی باقی تھی، اس لیے قدرت نے آپ کی طبیعت خراب کر دی اور آپ ان کے ساتھ نہ جا سکے۔ مالک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، یہ سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ آنکھوں میں اترنے والی نمی کو صاف کرتے ہوئے گلوگیر آواز میں بولا، اب تو مجھے ساری زندگی اسی دکھ اور پچھتاوے کے ساتھ جینا ہوگا۔ حوصلے سے کام لیں چودھری صاحب، میں نے تشکوی بھرے لہجے میں کہا اور دوسرے لوگوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جائے وقوع کے لگ بھگ درجن بھر مزدور جمع تھے۔ میں نے ان میں سے 8-10 افراد سے پوچھ تاچھ کی، مگر کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس کے ذریعے میں اس خونی واردات کے ذمہ داروں تک رسائی حاصل کر سکوں۔ حتیٰ کہ اونچی حویلی والوں کو بھی اس پھونکا واقعے سے آگے کرنے والا کرامت علی بھی 3 انسانوں کے قاتلوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ تم نے کتنے بجے ان لاشوں کو کچے راستے کے کنارے پر پڑے دیکھا تھا؟ میں نے کرامت علی کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ کرامت علی کھیتوں میں کام کرنے والا ایک مزدور پیشہ شخص تھا۔ اس کی عمر 40 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور سانولی رنگت کا مالک ایک دبلا پتلا سا انسان تھا۔ میں نے سب سے پہلے ٹانگے اور گھوڑے کو دیکھا تھا۔ تھانے دار صاحب، مجھے اس پر خاصی حیرت بھی ہوئی تھی کہ کس نے اس ٹانگے کو کھیتوں کے بیچ لا کر کیوں کھڑا کیا ہے۔ کرامت علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں جب کھیتوں کی دوسری طرف کچے راستے کے قریب پہنچا تو میں نے 3 انسانوں کو مردہ حالت میں پڑے پایا۔ میں نے انہیں اور ٹانگے کو فوراً پہچان لیا۔ اس کے بعد میں بھاگتے ہوئے اونچی حویلی پہنچا تھا اور چھوٹے چودھری صاحب کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ چھوٹے چودھری صاحب سے پوچھ لیں۔ بات کے اختتام پر چودھری سمیع اللہ نے اس کی طرف دیکھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کرامت علی، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ تم اچھی طرح اپنے ذہن پر زور دے کر مجھے بتاؤ کہ جب تم اس طرف آ رہے تھے تو تم نے یہاں کوئی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی تھی؟ کیا دیکھی تھی؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میرا مطلب ہے، میں نے آسان الفاظ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم نے 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کو یہاں دیکھا تھا، ان کی کسی حرکت کو نوٹ کیا تھا؟ یہ جو 3 لوگ اپنی جان سے گئے ہیں، میں ان کی موت کے ذمہ داروں کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں سرکار، میں نے کسی کو انہیں قتل کرتے نہیں دیکھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں تو کافی دور سے چلتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ جب میں یہاں پہنچا تو میں نے ٹانگے اور 3 لاشوں کو دیکھا تھا۔ چھوٹے چودھری صاحب کی بیوی اور ان کے سالے اور کوچوان کو کسی نے بے دردی سے قتل کیا ہے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ چاہیں تو میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کو بھی تیار ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، میں نے معطل انداز میں کہا، تم نے جو کچھ مجھے بتایا ہے مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کرنے کے بعد ایک طرف نکل گیا۔ اب جائے واردات پر میرا کوئی کام باقی نہیں رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں بھی چند منٹ رہ گئے تھے۔ میں نے چودھری حفیظ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں کا معاملہ نپٹانے کے بعد میں اس کے پاس آؤں گا، سو وعدے کے مطابق میں چودھری سمیع اللہ کی ہمراہی میں اونچی حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ اونچی حویلی کی وجہ تسمیہ اس کی بلندی تھی۔ چودھری حفیظ اللہ کے آباء و اجداد نے مذکرہ حویلی کو عام گاؤں کی زمین سے کم و بیش 7 فٹ اونچا تعمیر کرایا تھا، اس لیے اسے اونچی حویلی کہا جاتا تھا۔ اس حکمت عملی کا سبب یقیناً خود کو گاؤں کے دیگر لوگوں سے ممتاز، برتر، اعلیٰ اور رفع ظاہر ثابت کرنا چاہتے تھے وہ لوگ۔ چودھری حفیظ اللہ کی کل 4 اولادیں تھیں، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ سب سے بڑی بیٹی نائلہ کی عمر 35 سال تھی، اس سے چھوٹی ثمینہ 31 سال کی تھی، اس کے بعد صوفیہ کا نمبر جس کی عمر 27 سال تھی۔ ان تینوں بہنوں سے چھوٹا سمیع اللہ تھا جو لگ بھگ 25 سال کا تھا۔ چودھری حفیظ اللہ کی تمام اولادیں شادی شدہ تھیں۔ تینوں بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش و خرم اور شاندار زندگی گزار رہی تھیں۔ زندگی تو سمیع اللہ کی بھی خوش و خرم اور شاندار گزر رہی تھی، لیکن اس اندوہناک واقعے نے اونچی حویلی کے اندر اور باہر موجود شخص کو دکھی کر ڈالا تھا، اور سب سے زیادہ بری حالت چھوٹے چودھری سمیع اللہ کی تھی۔ اس نے اپنی نو بیاتہ بیوی کو کھویا تھا، اور وہ بھی دل پاش اور جگر خراش حالت میں۔
جب میں اونچی حویلی کی 10 سیڑھیاں چڑھ کر نشان عمارت کے اندر پہنچا تو اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے ایک کشادہ سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ اونچی حویلی کا ڈرائنگ روم تھا، جہاں پر کم از کم 50 افراد کے بیٹھنے کے لیے آرام دہ صوفے اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں، جن کے سامنے میزیں بھی موجود تھیں۔ چھوٹا چودھری مجھے اس شانہ بیٹھک میں چھوڑ کر حویلی کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا تھا۔ چند منٹ کے بعد چودھری حفیظ اللہ میرے پاس آ گیا۔ رسمی الگ تلک جائے واردات پر ہو چکی تھی، لہذا میں فوراً مقصد کی بات پر آ گیا۔ چودھری صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا، آپ کی عمر اور تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے موقع واردات پر جو مناظر دیکھے ہیں، ان سے میرے ذہن میں یہی ایک خیال آ رہا ہے، وہ یہ کہ ہم اس ثانیے کو کسی بھی صورت رہزنی اور لوٹ مار کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عروج، مشتاق اور کوشوان اللہ دتا کو قتل کرنے والے درندہ صرف حملہ آوروں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے تہرے قتل کی یہ واردات انجام دی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ملک صاحب، وہی بوجھل افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ ان تینوں کی لاشوں کو دیکھ کر میں بھی پورے وثوق سے یہی کہوں گا کہ یہ واقعہ ایک انتقامی کارروائی ہے۔ آپ نے میرا کام بڑی حد تک آسان کر دیا ہے چودھری صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ میرا تھانے دارانہ ذہن بھی اسی زاویے پر سوچ رہا ہے۔ انتقامی کارروائی کا سیدھا مطلب ہے دشمنی نکالنا۔ میں لمحہ بھر کے لیے تھما، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کر دی۔ اب آپ مجھے اپنے دشمنوں کے بارے میں کھل کر بتائیں گے تاکہ میں اس واردات کے ذمہ داروں کو گرفتار کر سکوں۔ اس امر میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی کہ کوشوان اللہ دتا کا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ وہ بیچارہ تو کسی اور کی بھینٹ چڑھ گیا۔ میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، وہ سر کو عصاباتی جشن دیتے ہوئے گمبھیر انداز میں بولا۔ مجھے شک ہے کہ اللہ دتا نے حملہ آوروں کو پہچان لیا تھا، اسے محض اسی لیے بلی چڑھا دیا گیا کہ اگر وہ زندہ رہ گیا تو قاتلوں کا راز فاش کر دے گا۔ باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو علماء بھر کے لیے رکا، پھر پرسوچ انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں اپنے کسی ایسے دشمن کو نہیں جانتا جو اتنی دیدہ دلیری سے میرے علاقے میں گھس کر ایسے جرت کا مظاہرہ کر سکے۔ اس حوالے سے میرا ذہن کسی اور طرف جا رہا ہے۔ کس طرف چودھری صاحب؟ میں نے ترنت پوچھا۔ دیکھیے، ہم دونوں اس بات پر تو متفق ہیں کہ کوچوان بے قصور مارا گیا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ باقی بچے وہ دونوں بہن بھائی، میرا مطلب ہے عروج اور مشتاق۔ یہ ٹھیک ہے کہ عروج میری بہو تھی، لیکن اس سے پہلے وہ مشتاق کی بہن بھی تھی، اور ان دونوں کا باپ یعنی چودھری یعقوب احمد ایک دشمنوار شخص ہے۔ الیکشن زیادہ دور نہیں ہے ملک صاحب، عین ممکن ہے یہ سازش چودھری یعقوب کے کسی سیاسی حریف نے بنی ہو۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں یعقوب احمد کو بے اولاد کر دیا، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے دونوں بچوں کی موت کا الزام مظفر پور پر آئے۔ آپ کی بات میں وزن ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اس حوالے سے سوچا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے چودھری یعقوب احمد سے تفصیلاً بات کرنا ہوگی۔ کیا آپ کی اس سے کوئی قریبی رشتہ داری ہے؟ نہیں ملک صاحب، آپ اسے قریبی رشتہ داری تو نہیں کہہ سکتے، البتہ ہم سب ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس نے رسان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ باقی چودھری یعقوب سے آپ کی تفصیلی ملاقات اسی کی حویلی میں متوقع ہے، اور وہ بھی آج ہی۔ اس نے سانس ہموار کرنے کی غرض سے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا۔ میں نے ساپیر جن دو بندوں کو شیر گڑھ بھیجا تھا، انہوں نے یقیناً چودھری یعقوب کو اس کہانی کی اطلاع دے دی ہوگی۔ اس کے بعد یعقوب احمد کا اونچی حویلی کی طرف آنا لازم ہے، وہ بھی کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ہمارے درمیان اہم اور سنجیدہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ چودھری سمیع اللہ کی نگرانی میں دو ملازم ریفریشمنٹ کی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اللہ کی درجن بھر نعمتوں کی ٹرے میرے سامنے رکھی۔ پھر وہ چپ چاپ واپس چلے گئے اور سمیع اللہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ملک صاحب بسم اللہ کریں، چودھری حفیظ اللہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، آپ کی حویلی پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، میں نے صاحب گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ تکلف نہیں کرنا چاہیے تھا، میں ہرگز بھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ملک صاحب، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں، وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پرخلوص لہجے میں بولا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی خاطر تواضع کو بھول جاؤں؟
میں آپ کی محبت اور مہمان نوازی کی دل سے قدر کرتا ہوں چودھری، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، لیکن میں معذرت خواہ ہوں کہ اس موقع پر کھانے پینے کی کوئی شے میرے حلق سے نہیں اتر سکے گی۔ پھر کبھی میں آپ کی حویلی میں حاضر ہوں گا اور خوب سیر ہو کر کھاؤں گا۔ امید ہے آپ میری مجبوری کو سمجھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے اصرار نہیں کروں گا، چودھری حفیظ اللہ نے کہا، لیکن یہ سب کچھ یہیں رکھا رہے گا۔ اگر آپ کی طبیعت مال ہو جائے تو حسب خواہش کچھ بھی لے سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ چودھری حفیظ اللہ کی اپنائیت اور خلوص بھرے رویے کے پیش نظر میں نے بھی ضد بحث سے اعتراض کرتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، ٹھیک ہے چودھری، جو آپ کی مرضی۔ اس کے بعد ہم تینوں چودھری یعقوب احمد کی سیاست اور اس کے دشمنوں کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے۔ اس بات چیت میں مجھے پتہ چلا کہ عروج کا باپ ایک دبنگ سیاست دان تھا۔ آج تک کوئی دوسرا امیدوار اس کے مقابلے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اس علاقے میں میری تعیناتی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے یعقوب احمد اور اس کی سیاست کے حوالے سے بہت سی باتیں میرے لیے نئی اور دلچسپی بھری تھیں۔ کسی بھی انسان کی مسلسل کامیابی جہاں اس کی شہرت، مقبولیت اور عزت کا باعث بنتی ہے، وہیں پر اس کے حاسدین کی تعداد میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ اگر کوئی حاسد طاقتور بھی ہو تو وہ دشمنی سے باز نہیں رہ سکتا۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ عروج، مشتاق اور اللہ دتہ کی موت کا ذمہ دار چودھری یعقوب احمد ہی کا کوئی بدخواہ یا سیاسی حریف ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ گزشتہ 2 ماہ میں اونچی حویلی میں بسنے والے چودھری خاندان کو یہ دوسرا دھچکا سہنا پڑا تھا۔ 2 ماہ پہلے چودھری سمیع اللہ کی ماں دارالفانی سے کوچ کر گئی تھی۔ وزیر بیگم کے چہلم کو چند روز ہی گزرے تھے کہ آج یہ دوسرا ثانیہ ہو گیا تھا۔ چودھری حفیظ اللہ اور اس کے فرزند واحد چودھری سمیع اللہ کے دکھ کو سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی نہیں، بس احساس کے زندہ ہونے کی ضرورت تھی۔ متاثرین کے لیے یہ قیامت صغریٰ ایک صدمہ تھا۔ ہمارے درمیان ایک افسردہ ماحول میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک ملازمین نے وہاں آ کر چودھری حفیظ اللہ کو اطلاع دی، چودھری صاحب، نصیر اور منصور واپس آ گئے اور وہ فوراً آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں بھیجو اندر، چودھری سمیع اللہ نے سپاٹ آواز میں کہا۔ ملازم کے جانے کے بعد چودھری حفیظ اللہ نے مجھے بتایا، ملک صاحب، نصیر اور منظور وہی 2 بندے ہیں جنہیں میں نے شیرگڑھ دوڑایا تھا۔ اوہ اچھا، میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، اس ملازم کی بات سے تو یہی لگتا ہے کہ عروج اور مشتاق کا باپ یعقوب احمد نہیں آیا۔ سوئنا رب خیر کرے، چودھری حفیظ اللہ تصدیق بھرے لہجے میں بولا تھا۔ میرے دماغ میں برے برے خیال آ رہے ہیں ملک صاحب، اللہ رحم کرے گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ 1 منٹ کے بعد نصیر اور منصور چودھری حفیظ اللہ کے روبرو کھڑے تھے۔ چودھری کے پوچھنے پر انہوں نے شیرگڑھ کا جو حال بیان کیا وہ اس حویلی کے غم میں عظیم اضافے کا موجب بنا تھا۔ ان سرسری خیز بیان کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا، جب نصیر اور منصور نے شیرگڑھ کی بڑی حویلی میں پہنچ کر چودھری یعقوب احمد کو فرید پور والے ہولناک ثانی کے بارے میں بتایا تو حویلی میں موجود ہر شخص کے ہوش اڑ گئے تھے۔ مشتاق شادی شدہ تھا اور اس کی 3 سالہ ایک بیٹی تھی جس کا نام عابدہ تھا۔ عابدہ کا شعور بھی اتنا پختہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے باپ کی المناک موت کی اذیتناک شدت کو صحیح معنوں میں محسوس کر سکے، لیکن مشتاق کی بیوی عالیہ اس دلسوز خبر کو سنتے ہی زاروں قطار رونے لگی تھی۔ چودھری یعقوب احمد اور اس کی بیوی چودھرائن ممتاز بیوی کے دل و دماغ میں گویا دھماکے ہو رہے تھے۔ چودھری یعقوب کی سمجھ بوجھ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک وہ اپنے دونوں بچوں کو کھو بیٹھے گا۔ جب وہ کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو اس نے فی الفور فرید پور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نصیر اور منصور کے ساتھ اس طرف آنا چاہتا تھا۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے ایک ملازم کو بھیج کر اپنے چھوٹے بھائی اسحاق احمد کو بلا لیا۔ اسحاق احمد شیرگڑھی میں رہتا تھا، اس کی رہائش گاہ چھوٹی حویلی کہلاتی تھی۔ وہ شیرگڑھ سے نکلنے سے پہلے چودھری اسحاق احمد کو فرید پور والے ثانیے سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا تھا، مگر 13 فروری کا دن ان لوگوں کے لیے منحوس ثابت ہوا کہ ایک کے بعد ایک بری خبر ان پر وار ہو رہی تھی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کو سلامت رکھنے میں بری طرح ناکام ہو چکے تھے۔ چودھری اسحاق احمد اپنے بڑے بھائی کے بلاوے پر چھوٹی حویلی سے حویلی پہنچا تو وہاں ایک دل خراش اور لرزہ خیز خبر کے ساتھ چودھری اسحاق کے اکلوتے بیٹے اور لرزہ خیز خبر کے چودھری اسحاق کے اکلوتے بیٹے 26 سالہ سلیم احمد کو کسی نے
تفاقانہ انداز میں قتل کر کے اس کی لاشوں کو کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ یہ تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو؟ چھوٹے حفیظ اللہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ سلیم تو بہت اچھا لڑکا ہے، اسے کیوں کوئی مارے گا؟ چودھری صاحب، ہم نے چیر گڑھ میں جو سنا اور جو دیکھا وہی آپ کو بتا رہے ہیں، نصیر نے لجاجت بھرے انداز میں کہا۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ چودھری صاحب احمد کے اکلوتے بیٹے سلیم کو کسی ظالم شخص نے بے دردی سے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اسی لیے چودھری یعقوب ہمارے ساتھ یہاں آنے کی بجائے تھانے گئے، منظور نے معطل انداز میں بتایا۔ انہوں نے ہم سے یہی کہا ہے کہ وہ تھانے میں سلیم کے قتل کی رپورٹ درج کرانے کے بعد یہاں آئیں گے۔ یہ کیا ہو گیا ہے ملک صاحب؟ چودھری حفیظ اللہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے درگئے لہجے میں بولا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ ایک ہی دن میں وہ اولاد جیسی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اگر انسان بے اولاد ہو تو کسی نہ کسی طرح صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ دونوں بھائی تو اپنی جوان اولاد کو کھو کر بڑھاپے میں بے اولاد ہو گئے۔ یہ صدمہ انہیں جینے دے گا اور نہ ہی مرنے۔ چودھری حفیظ اللہ کی آؤ بکا اور گزاری کے دوران میں چودھری سمیع اللہ کے خاموش اشارے پر نصیر اور منظور کو چپ چاپ وہاں سے کھسک لیے تھے اور میں بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ملک صاحب، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ چودھری حفیظ اللہ نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے اس وقت یہاں نہیں، تھانے میں ہونا چاہیے چودھری صاحب، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ آپ نے مجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ مکمل ہو چکا۔ اب میں تھانے میں دوسرے فریادیوں کی قانونی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ چودھری یعقوب کو تھانے میں بیٹھ کر میرا انتظار کرنا پڑے۔ امید ہے آپ میری پیشے وارانہ مجبوریوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ نے بجا فرمایا ملک صاحب، چودھری سمیع اللہ نے گمبھیر آواز میں کہا۔ مشتاق کی طرح میں سلیم کو بھی اپنا بڑا بھائی ہی سمجھتا ہوں۔ مجھے ان دونوں کی عبرتناک موت کا حد درجہ دکھ ہے۔ یہ ساری اموات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی لگ رہی ہیں۔ ان خونریز واقعات میں اول و آخر نقصان ہوا ہے شیر گھر کے چودھریوں کا۔ پھر وہ بھی میرا دیکھا دیکھی اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا۔ ملک صاحب، ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں تاکہ چاچا یعقوب کو ایسا محسوس نہ ہو کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ تنہا کھڑا ہے۔ بیٹا جی، میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں، بڑے چودھری نے چھوٹے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا، لیکن نقصان صرف شیر گڑھ کا ہی ہوا ہے اور عروج کے دردناک موت کے ساتھ ہی تمہارا گھر بھی تو اجڑا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے قیامت کی گھڑی نہیں ہے؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا۔ ملک صاحب، مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ آپ میری حویلی میں تشریف لائے اور بغیر کچھ کھائے پیے رخصت ہو گئے۔ کاش میں جی جان سے آپ کی خاطرداری کر پاتا۔ مل بیٹھنے اور خاطرداری کے ہزاروں مواقع آئیں گے چودھری، میں نے اس سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ آرام کریں، میں کل کسی وقت آپ سے ملاقات کرنے آؤں گا۔ وہ صابت میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میں چودھری سمیع اللہ کے ساتھ ایک ٹانگے پر سوار مذکرہ ٹانگا میرے تھانے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ رات کے 8 بجے کا عمل تھا۔ میں اس وقت کانسٹیبل واحد حسین کے ساتھ موضوع چھوڑ گھر کے آخری کنارے پر واقع خواہ سے چند قدم آگے کھیتوں کے بیچ موجود تھا۔ فضا میں کھنکی نہیں بلکہ باقاعدہ ٹھنڈک کا راج تھا۔ فروری کا مہینہ آدھا گزر چکا تھا، لیکن موسم سرما کی رخصت کے امکانات ابھی ظاہر ہونا شروع نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے چاروں طرف تاریکی نے بسیرا کر رکھا تھا، مگر میں اور دیگر لوگ کھیتوں کے جن حصے میں تھے وہ اچھا خاصا روشن تھا۔ لگ بھگ 2 درجن لائٹوں سے خارج ہونے والی روشنی نے ہمارے مخصوص ماحول کو مناسب انداز میں اجالا کر دیا تھا اور میں اس زرد اجالے میں سلیم احمد کی گردن کٹی لاش کو واضح طور پر دیکھ پا رہا تھا۔ سلیم کی عمر 26 سال بتائی جا رہی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک گھمرو جوان تھا، اس لیے کہ اب اس کے لیے اس سال کا صیغہ استعمال کرنا تکنیکی اعتبار سے درست نہیں تھا۔ وہ ماضی کا ایک حصہ بن کر قصہ پارینہ کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ کسی سنزل شخص نے اس کا گلا کاٹ کر اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کا لباس، خصوصاً لباس کا بالائی حصہ، اس کے اپنے ہی خون میں لتڑا ہوا تھا۔ کٹی ہوئی گردن سے خارج ہونے والے لہو نے اس کے لباس کو پوری طرح بھگو دیا تھا۔ وہ ایک انسانی قتل کی لرزہ خیز واردات تھی۔ شہرک بری طرح کٹ جانے کے بعد گردن کا متاثرہ مقام ورم کی آمدگاہ بن چکا تھا۔ سلیم کی لاش کا منظر بلا شبہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ میں نے اکڑو بیٹھ کر روشنی میں مذکرہ لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تھا۔
اور اس کوشش میں کام کی ایک بات میرے ہاتھ لگ گئی تھی، اور وہ یہ کہ سلیم کو کسی اور جگہ موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد یہاں لا کر پھینک دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت جس مقام پر اس کی لاش پڑی تھی وہاں زمین پر مجھے خون کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا، اور اس کا لباس اس امر کا گواہ تھا کہ اس کی کٹی ہوئی گردن میں سے کس قدر خون نکلا تھا۔ جب میں افراتفری کے عالم میں چودھری سمیع اللہ کے ساتھ تھانے پہنچا تو وہاں چودھری یعقوب احمد 2 افراد کے ساتھ پہلے سے موجود تھا۔ ہمارے درمیان نہایت ہی مختصر سنجیدہ بات چیت ہوئی اور ہم سب بالفور جائے وقوع کی سمت چل پڑے۔ اس سفر کے دوران میرے سمیع اللہ اور یعقوب احمد کے بیچ آج کے دن کی نحوست اور سنگینی کے حوالے سے کھل کر گفتگو ہوئی۔ بہرے کب میں اس واحد حسین کی مدد سے جائے وقوع کی ضروری کارروائی مکمل کر لی تو چودھری یعقوب نے مجھ سے کہا، ملک صاحب آپ میرے ساتھ بڑی حویلی چلیں، باقی کی باتیں وہیں بیٹھ کر کریں گے۔ ضرور، میں نے صحابت میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن ایک آخری کام نپٹانے کے بعد۔ کون سا آخری کام؟ میں نے پوچھا۔ سلیم کی لاش کو فوری طور پر سرکاری اسپتال بھجوانا ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تو شکر ادا کریں کہ موسم ٹھنڈا ہے، ورنہ ابھی تک اس لاش میں سے بدبو کے بھپکے اٹھنا شروع ہو چکے ہوتے۔ سلیم کا باپ چودھری اسحاق احمد بھی موقع پر موجود تھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک ہی لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے چہروں کے تاثرات سے مجھے بجوبی اندازہ ہو گیا کہ میری بات اچھے سے ان کے بھیجوں میں بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی کوئی اعتراض۔ میں نے سلیم کی لاش کو ٹانگے میں رکھوانے کے بعد کانسٹیبل واحد حسین کی ذمہ داری میں ضلعی اسپتال روانہ کر دیا۔ واحد حسین کے علاوہ میں نے 2 بندوں کو بھی ٹانگے پر سوار کر دیا تھا تاکہ کانسٹیبل کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔ وہ رات کا وقت تھا اور ایک گردن کٹی لاش کے ساتھ کانسٹیبل کا اکیلے سفر کرنا مجھے ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ یہ تمام میں نے اپنی ہی سوچ کے پیش نظر کیا تھا۔ ان تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد میں اور سمیع اللہ چودھری برادران کے ساتھ شیر گڑھ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ گاؤں کے کموں پر وسط میں عالیشان حویلیاں پہلو با پہلو بنی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک سائز کے اعتبار سے دوسری سے بڑی تھی اور وہ بڑی حویلی کہلاتی تھی، جبکہ دوسری کو لوگ چھوٹی حویلی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان دونوں حویلیوں میں یعقوب احمد اور اسحاق احمد رہتے تھے۔ میں اس وقت بڑے چودھری کی رہائش گاہ یعنی بڑے حویلی میں موجود تھا۔ ان دونوں بھائیوں کے علاوہ چودھری یعقوب کا داماد بھی وہاں حاضر تھا۔ میں نے مناسب موضوع اور ہمدردی بھرے الفاظ میں پہلے تو ان تینوں کو ان واقعات کے حوالے سے تسلی و دلاسا دیا، پھر صورتحال کی سنگینی کی طرف کیا۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کو دیکھنے کے بعد کہا، ایک بات تو روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ دونوں لرزہ وارداتیں کسی انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہیں اور ان کے پیچھے کسی ایک ہی شخص کا ہاتھ ہے، اور وہ شخص طاقت اور اختیار میں اگر آپ لوگوں کے ہم پلہ نہیں تو آپ سے کم بھی نہیں ہے، کیونکہ لٹیرے اور رازن ایسی منظم کارروائی نہیں کر سکتے۔ مقتولن کی جانوں کے سوا کچھ بھی نہیں گیا۔ اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ قاتلوں کو صرف سلیم، مشتاق اور عروج کو ہی موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ آپ دونوں بھائیوں کی پوری اولاد کا صفایا ہو جائے اور شیر گڑھ کی دونوں حویلیاں اپنے مستقبل کے وارثوں سے محروم ہو جائیں، اور آپ کے دشمن کی یہ ناپاک چال بدقسمتی سے کامیاب رہی ہے۔ اس وقت آپ دونوں بھائی اپنی اولادوں کو ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر اپنے الفاظ میں اضافہ کیا، اگر میرا اندازہ غلط ہے تو آپ لوگ میری تصحیح کر دیں، لیکن اگر آپ میرے خیال سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے اپنے ان تمام دشمن کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کریں تاکہ میں جلد از جلد ان تینوں انسانوں کی اموات کے حقیقی ذمہ داروں تک رسائی حاصل کر کے انہیں واقعی سزا دلوا سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ملک صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ اسحاق احمد سے کسی کی براہ راست کوئی دشمنی نہیں، چودھری یعقوب نے غم سے بوجھل انداز میں کہا۔ البتہ میرے کے ایک سیاسی دشمن ضرور ہے۔ میں اللہ کے فضل سے ہمیشہ انتخابات کامیابی حاصل کرتا رہا ہوں، اور ظاہر ہے یہ بات بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ اس وقت بھی الیکشن کی روایتی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، اور اس بار میرے مقابلے میں ایک زمیندار احمد گوندل الیکشن لڑ رہا ہے۔ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکوں کہ قتل و غارت کی ان واردات کا ذمہ دار
احمد نواز ہے، لیکن ظاہری بات ہے ان حالت میں میرا دھیان سب سے پہلے اسی کی طرف جائے گا۔ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں چودھری صاحب، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے اپنی تفتیش کے آغاز کے لیے ایک نام مل گیا ہے۔ میں آپ کے سیاسی حریف احمد نواز گویندل کو اچھی طریقے سے چیک کر لوں گا۔ اس کے علاوہ کوئی اہم بات آپ لوگوں کے علم میں ہو تو وہ آپ مجھے ضرور بتائیں تاکہ مجھے اپنے کام میں مدد مل سکے۔ چودھری اسحاق احمد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کرنسی کا ایک ٹکڑا برآمد کیا اور اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے آپ اس نوٹ کے ذریعے ان صفا قاتلوں کا سراغ لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں نے اس کرنسی کے نوٹ کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا معائنہ کیا۔ وہ 200 روپے کے مالیت کا نوٹ کا آدھا حصہ تھا، یعنی کہ نوٹ کو درمیان سے کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، جن میں سے ایک حصہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے مذکرہ 100 روپے کے نوٹ کو ذیل میں کاٹ کر لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ کٹے اور پھٹے ہوئے نوٹ کی حالت میں نمایاں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق میری عقابی نگاہ سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ نوٹ کے مقام علیحدگی پر کسی تیزدار قینچی یا چھری کے آثار واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ اگر اس نوٹ کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہوتا تو اس کی سطح اتنی ہموار اور شارپ نہ ہوتی۔ آپ کو 100 روپے والے نوٹ کا یہ ٹکڑا کہاں سے ملا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں چودھری اسحاق سے پوچھا۔ یہ مجھے نہیں، فیقہ کو ملا ہے، ملک صاحب چھوٹے چودھری نے مجھے بتایا۔ یہ وہی بندہ ہے جس نے حویلی آ کر ہمیں اس ثانی کی اطلاع دی تھی۔ 100 روپے کا یہ آدھا نوٹ سلیم کی لاش کے قریب ہی ایک پتھر کے نیچے اس طرح دبا کر رکھا گیا تھا کہ دیکھنے والے کی نظر اس پر پڑے۔ یہ کارستانی یقیناً اسی قاتل کی ہے جس نے آپ کے بیٹے سلیم کو دفنا کے قتل کیا ہے۔ میں نے نوٹ کے اس ٹکڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد پرسوچ انداز میں کہا، یہ ایک طرح سے اس طرح کا خفیہ پیغام ہے، میں نے بہت جلد اس پیغام کو سمجھ جاؤں گا۔ میں لمحے بھر کے لیے تھما، پھر مذکرہ نوٹ کے ٹکڑے کو اپنی جیب میں رکھنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اندھیرے کے باعث میں جائے وقوع اور گرد و نواح کا تسلی بخش جائزہ نہیں لے سکا۔ آپ لوگوں سے میری استدعا ہے کہ اس طرف آپ لوگوں کے جانے پر پابندی عائد کر دیں۔ میں کل صبح اپنے بندوں کو یہاں بھیجوں گا، وہ گھوم پھر کر اچھی طرح موقع واردات کو کھنگالیں گے۔ عین ممکن ہے کہ اس نوٹ کے ٹکڑے کے علاوہ بھی کوئی اہم سراغ ہاتھ لگ جائے۔ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے ملک صاحب، بڑے چودھری نے فوراً کہا۔ کیا آپ کو فرید پور والے واقعے سے 100 روپے والے نوٹ کا ٹکڑا ملا ہے؟ میرا مطلب ہے اس ٹکڑے کا دوسرا حصہ۔ نہیں چودھری، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ فرید پور والے جائے وقوع کی کارروائی کے وقت تو دن کی روشنی موجود تھی، لیکن کچے راستے کے آس پاس کھیتوں کے اندر ہمیں ایسی کوئی شے نہیں ملی۔ البتہ ان دونوں خونی وارداتوں میں کئی چیزوں میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ مثلاً کون سی چیزیں؟ چھوٹے چودھری نے سوال اٹھایا۔ فرید پور والی واردات میں عروج مشتاق اور کوشوان اللہ دتا کو ٹانگے پر ہی موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، ٹانگے کو کھیتوں کے اندر پہنچا دیا گیا تھا۔ میں نے نپے تلے الفاظ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، سلیم احمد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، یعنی اسے کسی ایسی جگہ قتل کرنے کے بعد اس کی گردن کٹی لاش کو کنواں کے نزدیک ہی پھینک دیا گیا تھا۔ کل میرے اسٹاف کے لوگ اس مقام کو ڈھونڈ نکالیں گے جہاں اسلم کی جان لی گئی ہے انشاءاللہ۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ان تینوں چودھریوں کے چہروں پر غمزدہ کے بادلوں کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، فرید پور اور شیر گڑھ کے ثانیات کا کوئی عینی شاہد نہیں، اور نہ ہی کسی نے وقعات کے آس پاس کسی قسم کی مشکوک سرگرمی کو نوٹ کی۔ فرید پور والی لاشیں ایک کھیت مزدور کرامت علی نے دریافت کی اور سیدھا اونچی حویلی پہنچ کر اس ثانی کی اطلاع دی۔ کرامت علی ہی کی طرح کا کردار شیر گڑھ میں رہنے والے فیقہ تلی نے ادا کیا ہے۔ علاوہ ازیں ان دونوں لرزہ خیز وارداتوں میں تیز دھار برچوں، خنجروں اور نیزوں وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن حملہ آور اتنے تجربہ کار اور پیشہ ور قاتل تھے کہ کہیں بھی آلۂ قتل کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ یہ میں لمحہ موجود تک تفتیش کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کل دن کی روشنی میں شیر گڑھ والے وقوع سے کوئی آلۂ قتل پولیس کے ہاتھ لگ جائے۔ اور سب سے اہم نکتہ، میں نے ڈرامائی انداز میں ایک طویل سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا،
ان دونوں وارداتوں میں ایک ہی خاندان کو ٹارگٹ کر کے ان کی آئندہ نسل کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قاتلوں کا تعلق آپ ہی کے دشمنوں سے ہے۔ میں اپنی بات کہہ کر خاموش ہوا تو چودھری برادران گہری اور پرتفکر سوچوں میں ڈوب گئے۔ چودھری سمیع اللہ کے چہرے پر بھی ہر جگہ تپتی اور دکھ کی حکمرانی تھی۔ چند لمحات کی گمبھیر خاموشی کے بعد چودھری یعقوب احمد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، میں بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ہمارا جو نقصان ہونا تھا ہو چکا، اس کی تلافی یا امداد تو کسی قیمت پر ممکن نہیں، لیکن آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر انہیں عبرتناک سزا دلوا سکیں۔ ان کی ہلکی سے ہلکی سزا بھی بھیانک موت کی صورت ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے سینوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کی تپش کس قدر کم ہو۔ یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ مجرم بہت جلد میرے تھانے کی حدود میں بند ہوں گے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ وہ شفاق درندے کسی بھی حال میں عبرتناک سزا سے بچ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں نے انصاف کی قوی امید دلا کر وہاں سے واپس آ گیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو ٹھنڈی ٹھار رات کے 11 بج رہے تھے۔ تھانے کا عملہ میری ہی راہ دیکھ رہا تھا۔ کانسٹیبل محمد ہاشم تو تھانے کے باہر ہی مل گیا۔ ہاشم، کیا تمہارے اس بھیجے میں زیادہ گرمی بھر گئی ہے جو اس سردی میں بھی تھانے کے باہر چہل قدمی کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے ملک صاحب، وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے سوال کیا تو پھر کیسی بات ہے؟ مجھے آپ کو کچھ دکھانا اور بتانا ہے، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، اور آپ سے معافی بھی مانگنا ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے تھانے کے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم نے ایسا کیا کر دیا ہے جس کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ مجھ سے ایک بھول ہو گئی ہے ملک صاحب، وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا۔ میں دراصل لالچ میں آ گیا تھا، اس لیے میں نے آپ سے کچھ چھپا لیا۔ پہلیاں کیوں ڈال رہے ہو ہاشم؟ میں نے اسے گھورا۔ جو بھی کہنا ہے سیدھے اور صاف الفاظ میں کہہ ڈالو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے سچی اور کھری باتیں پسند ہیں؟ میں آپ کی اس عادت سے واقف ہوں ملک صاحب، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ میری اس خطا کو معاف کر دیں گے، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ جب آپ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھیں گے تو دوسرے لوگ آپ کو گھیر لیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہیں پر میری بات سن لیں۔ ہاشم کے متذب اصرار میں کچھ ایسا موجود تھا کہ میں نے اس کی بات مان لی اور کہا، ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں، تم بولنا شروع کرو۔ آج ساپر جب میں فرید پور والے جائے وقوع کا جائزہ لے رہا تھا تو مجھے ٹانگے کے اندر سے 100 روپے والے نوٹ کا آدھا حصہ ملا تھا۔ اس نے نہایت سادگی سے بتانا شروع کیا تو میرے دماغ کو 11,000 واٹ کا جھٹکا لگا۔ میں نے اس خیال سے وہ آدھا نوٹ اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا کہ کل کسی وقت میں ادھر جاؤں گا تو اس نوٹ کے دوسرے حصے کو تلاش کرنے میں اب شروع کروں گا۔ آپ جانتے ہیں یہ رقم میری 2 ماہ کی تنخواہ کے برابر ہے، اسی لیے میرے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ لیکن جب میں تینوں لاشوں کے ساتھ جائے برداشت سے ہسپتال کی طرف جا رہا تھا تو میرے ضمیر نے ملامت کی کہ میں نے یہ بات آپ سے کیوں چھپائی۔